واپسی کے سفر میں مراد کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ جب ریل گاڑی حیدرآباد اسٹیشن سے روانہ ہوئی تو اسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹ گئی ہو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ اس سے الگ ہو کر وہیں رہ گیا ہو۔ وہ خود کو بڑا کھوکھلا سا محسوس کر رہا تھا۔ بظاہر اس کی نظریں کھڑکی کے شیشے پر جمی تھی، مگر ذہن موف ہو چکا تھا۔ سب کچھ تباہ ہونے کے بعد اسے مزید زندہ رہنے کا کوئی جواز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اب وہ کس لیے اور کس کے لیے جینا چاہتا ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں ظفر اقبال کا خیال آیا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے عجیب شاک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ مجھے بالکل ہی بھلا دیا، کہ میرے گھر والوں کو تم پر کوئی حق نہیں۔ یہ خیالات سے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً اس کے گھر جا کر اس کی ضعیف ماں اور بہنوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرے گا۔ حاصل پور پہنچنے کے بعد اسے ظفر کے محلے تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ 6 سال قبل آخری بار اس چھوٹے سے محلے مسلم آباد میں آیا تھا۔ اب اس کی آبادی خاصی پھیل چکی تھی۔ چوک میں تانگے سے اترنے کے بعد اپنی یادداشت کے مطابق اس نے ظفر کے گھر کا رخ کیا۔ پتلی سی گلی کے آخری سرے پر واقع مکان کے دروازے پر پہنچ کر وہ کچھ چھٹک سا گیا، کیونکہ پہلے یہ مکان محض 2 پرانے کمروں پر مشتمل تھا، جبکہ اس وقت اس کے سامنے خوبصورت 3 منزلہ عمارت سر اٹھائے کھڑی تھی، اور جس دروازے پر ٹاٹ کا پرانا سا پردہ جھولا کرتا تھا اس کی جگہ لوہے کے بڑے سے گیٹ نے لے لی تھی۔ کال بیل کا بٹن دبانے کے بعد چندوں بعد گیٹ کا چھوٹا بغلی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر سا شخص نے سر نکال کر باہر جھانکا۔ اس والے نگاہیں مراد کی جانب اٹھی۔ مراد چند لمحوں کے کچھ سرپٹا گیا۔ جی یہ ظفر اقبال صاحب کا ہی مکان ہے نا؟ اجنبی شخص نے اسے مشکوک انداز میں گھورتے ہوئے بولا۔ کون ظفر اقبال؟ یہ ہم گزشتہ 3 سال سے اس میں رہ رہے ہیں۔ مراد کو شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جناب یہاں چند سال پہلے ظفر نام کے صاحب رہتے تھے، ان کی والدہ کا نام سکینہ بی بی تھا۔ وہ مراد کی بات اچکتے ہوئے بولا۔ آپ سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ جی میں ان کا عزیز ہوں۔ وہ شخص غالباً بحث کی موڈ میں تھا۔ یا باہر آ کر اس نے کہا، آپ کیسے عزیز ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ سکینہ بی بی انتقال کر چکی ہے۔ مراد کی سن کر صدمہ ہوا، مگر اس شخص کی جرات سے تنگ آتے ہوئے اس نے کہا، میں خاصا عرصہ بیرون ملک رہا ہوں، لہٰذا ان کی موجودہ احوال سے واقف نہیں۔ اگر آپ اس سے میری مدد کر سکے تو مہربانی ہوگی۔ وہ شخص کچھ نرم پڑتے ہوئے گویا ہوا۔ میرا نام محمد دین ہے، ہم نے چند سال پہلے نور بانو سے مکان خریدا تھا۔ مراد کو علم تھا کہ ظفر کی بہنوں میں بڑی کا نام نور بانو ہی تھا۔ جلدی سے بولا، جی دراصل مجھے اسی سے ملنا ہے، کہ آپ کو ان کا موجودہ ایڈریس معلوم ہے؟ ادھیڑ عمر محمد دین چند لمحے کو سوچتا رہا، پھر جواب دیا، وہ فیصل کالونی تھانے کے پاس ہی رہتی ہے۔ یہ کہتے اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ مراد کو اس کا یہ رویہ خاصا گرا گزرا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ دھیرے سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ واپس چوک میں آ کر اس نے فیصل کالونی کے لیے تانگا لیا۔ اس دوران اس کا ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا رہا۔ 10 منٹ کا سفر کر کے اس شہر نما قصبے کی نواح میں پہنچ کر تانگے والے نے کہا، باؤ جی یہی فیصل کالونی ہے۔ اترتے ہوئے مراد نے چاروں جانب نگاہ ڈالی تو احساس ہوا کہ بہت صاف ستھری آبادی ہے۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد آگے بڑھا تو چھوٹے چھوٹے خوبصورت مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جنرل سٹور سے اس نے تھانے کے قریب رہائش پذیر نور بانو کا پتہ پوچھا، پھر اس نے کہا داہنی سڑک پر چوتھی کوٹھی اسی کی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے دکاندار نے مینیخل نظروں سے گھورا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جناب بھلا نور بانو کو کون نہیں جانتا، وہ تو یہاں کی ممتاز شخصیت ہیں۔ مراد کو اس شخص کا لہجہ اور انداز عجیب سا لگا تھا۔ بہرحال وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی نو مکان کے باہر کھڑا تھا۔ بیل بجانے کے چند لمحوں بعد ایک عمر رسیدہ عورت نے دروازہ کھولا۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مراد کی حیرت میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اپنی حیرانی کو پس پش ڈالتے اس نے کہا، محترمہ نور بانو گھر میں ہے تو انہیں بلا دے۔ بوڑھی عورت کی نگاہوں میں عجیب سی شیطانی چمک لہرا اٹھی۔ آئیں صاحب جی، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں بانو بی بی کو اطلاع کرتی ہوں۔ مراد اس کے پیچھے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ یہ ایک وسیع عریض کمرہ تھا۔ فرش پر خوبصورت قالین بچھا تھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ قیمتی صوفے بڑی ترتیب سے رکھے تھے۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر ملتے جلتے رنگوں کے پردے لہرا رہے تھے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے بوڑھی خادمہ کمرے سے نکل گئی۔ مراد کو یہ سارا گورکھ دھندا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ تو راستے پر سوچتا آیا تھا کہ یہ بدنصیب خاندان جانے کس طرح 2 وقت کی روٹی پوری کر رہا ہوگا، مگر یا تو ساری صورتحال بدلی ہوئی لگ رہی تھی اور اس میں کوئی فوری توجہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ کسی غلط جگہ پر آ گیا ہے، ورنہ ظفر کی بہن بھلا ایسے ٹھاٹ بھاٹ کی متحمل کیسے ہو سکتی تھی؟ ممکن ہے یہ نور بانو کوئی دوسری خاتون ہو۔ ابھی وہ اسی ادھیڑپن میں مصروف تھا کہ پردہ ہٹا کر نور بانو اندر داخل ہوئی۔ اس کی چال ڈھال میں ایک خاص قسم کا تمطراق تھا، لیکن سامنے بیٹھے مراد کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک سی گئی۔ وہ درجنوں بار ظفر اقبال کے گھر آ چکا تھا، لہٰذا اس کی ماں اور بہنیں اسے اچھی طرح جانتی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔
نور بانو کے چہرے کی شادابی ایک لمحے میں زردی میں تبدیل ہو گئی، پھر خود کو سنبھالتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہی تو آپ مراد صاحب ہیں، ظفر بھائی کے عزیز ترین دوست۔ مراد فوراً کچھ نہ بول سکا۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں نور بانو، میں ہی ہوں۔ وہ قدرے تلخ لہجے میں کہہ اٹھی، تو مراد صاحب آپ واپس آ ہی گئے، مگر اکیلے۔ میرا بھائی ظفر کہاں ہے جسے آپ دولت مند ہونے کا سپنا دکھا کر اپنے ساتھ دے گئے تھے؟ مراد افسوس اور ندامت کی زیادتی سے فرش پر نگاہیں جمائے بیٹھا رہا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کا بھائی وہاں سے جا چکا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا؟ یہ کیفیت خاصی دیر برقرار رہی۔ اس خاموشی کو بانو نے ختم کیا۔ مراد صاحب، مجھے معلوم ہے کہ میرا اکلوتا بھائی اب کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ منو مٹی اڑے بھارت میں کسی جگہ اپنی نیند سو رہا ہے۔ اپنی بہنوں کو سہاگنوں روپ دینے کا خواب لیے وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ چکا ہے۔ مجھے سب کچھ چند سال پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ قطعی سپاٹ تھا، مگر آنکھوں کے بھیگتے گوشے اندرونی کرب کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس نے بظاہر کوئی تلخ بات نہیں کی تھی، اس کے باوجود اس کا ہر لفظ مراد کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، کیونکہ اس نے ظفر کو باہر جانے کے لیے اکسایا تھا، اور یہ بات بانو سمیت ظفر کے سبھی گھر والوں کو معلوم تھی۔ اسی وجہ سے مراد اس سانے کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اپنے حواس میں مشکل مجتمع کرتے ہوئے دھیرے سے بولا، بانو، میں تم سب لوگوں کا مجرم ہوں، اصل میں ظفر کا قاتل میں ہی ہوں، تم جو بھی سزا دو مجھے منظور ہے۔ بانو اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی نہایت احمقانہ بات کہی ہو۔ مراد صاحب، اب اس ذکر کا کیا فائدہ؟ شاید اسی کا نام تقدیر ہے۔ ویسے تمہیں کیا معلوم ظفر کے چلے جانے سے ہمارا کیا کچھ کھو گیا، ہم کس کس جرم کی سزا بھگتو گے؟ وہ اب قدرے تلخ ہو گئی تھی اور آپ سے تم پر اترائی تھی۔ اس کا لہجہ خاصا جارحانہ ہو چلا تھا۔ کیا تمہیں سزا دینے سے میرا ماں جائے واپس آ جائے گا؟ کیا تم بوڑھی ماں کی پتھرائی آنکھوں میں زندگی ڈال سکتے ہو جو بیٹے کے انتظار سے مایوس ہو کر خود بھی اسی کے پاس چلی گئی؟ اور پھر کیا تم میری آبرو واپس دلا سکتے ہو جو قدم قدم پر پامال کی گئی؟ میرے اس کڑیل اور معصوم بھائی کا کون سا نعمت بدل ہے تمہارے پاس جو بہنوں کی طرح میلی نگاہ اٹھانے والے کی آنکھ نکالنے کی جرت رکھتا تھا؟ مسٹر مراد، یہ رسمی بات رہنے دو، ہم بھی اسے بھلا چکے۔ اگر بتانا ہی ہے تو یہ بتاؤ کہ میرے ماں جائے نے آخری لمحات میں مجھے یاد کیا تھا یا نہیں، اور کیا اس کی قبر کا کوئی نشان باقی ہے جہاں جا کر میں فاتحہ پڑھ سکوں؟ اس دوران ملازمہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر بانو نے خود پر قابو پا لیا تھا، لیکن اس بوڑھی کی جادیدہ نگاہوں نے اس کی آنکھوں میں تیرنے والے آنسو نہیں چھپے تھے۔ تاہم وہ کسی قسم کا اظہار کیے بغیر باہر نکل گئی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نوارد عام قسم کا مہمان نہیں، بلکہ اس کا کوئی خاص پس منظر ہے۔ مراد گمسم بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے چند برس پہلے ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتی تھی، مگر آج اس کے کسی سوال کا جواب مراد کے پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھاری آواز میں بولا، نور بانو، مجھے احساس ہے کہ یہاں آ کر میں نے تمہارے پرانے زخم ہرے کر دیے ہیں، لہٰذا اب مجھے اجازت دو، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ بانو تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مسٹر مراد، یہ زخم بھرے ہی کب تھے، یہ تو زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ مجھے پتا ہے میری باتوں سے آپ کو صدمہ ہوا ہے، مگر کیا کروں، آخر میں ظفر کی بہن ہوں۔ آج عرصے بعد ایک ہمدرد کو سامنے دیکھا تو خود پر قابو نہیں رہا۔ ویسے آپ ابھی جانے کا خیال بھول جائے، ابھی تو میں نے آپ کی خیریت بھی دریافت نہیں کی۔ ہماری راحت بھابھی کس حال میں ہے؟ وہ تو اتنے عرصے بعد آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہی ہو گئی ہوگی۔ مراد نے سے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا، اس ذکر کو رہنے دو بانو، اسے سن کر مزید دکھی ہو جاؤ گی۔ پھر اس نے نور بانو کے سر پر راحت کی دوسری شادی اور اپنی بچی کے انتقال کی بابت اسے تفصیل سے بتا دیا۔ نور بانو نے اس دوران اسے ٹوکا نہیں تھا اور بات مکمل کرنے کا موقع دیا تھا۔ آخر میں اسے ندلی آواز میں کہا، تو آپ بھی اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، لیکن میں اس پر افسوس کا اظہار اس لیے نہیں کروں گی کہ ان رسمی باتوں سے اب مجھے وحشت سی ہونے لگی ہے۔ بہرحال شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ اس دوران اس نے ملازموں کو بلا کر ہدایت کر دی تھی کہ کوئی بھی ملاقاتی آئے تو اسے بتا دیا جائے کہ بیوی گھر پر نہیں ہے۔ سگریٹ سلگانے کے بعد مراد نے دھیرے سے کہا، نور بانو، ایک بات میرے ذہن میں دیر سے کھٹک رہی ہے، اگر محسوس نہ کروں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظفر کے بعد تم لوگوں نے اپنے معاشی مسائل کیسے حل کیے؟ تم لوگوں کی مالی حالت بظاہر ایسی نہیں تھی کہ حالات معمول کے مطابق چلتے رہتے۔ وہ شاید پہلے ہی اس سوال کی منتظر تھی۔ کچھ دیر سر جھکا بیٹھی رہی اور پھر سپاٹ انداز میں کہنے لگی، مراد، آپ ہمارے گھر کے معاشی سبو حالے سے تو واقف ہی ہیں۔ ظفر تمہارے ساتھ چلا گیا ماں کو ایک بہتر مستقبل کا سپنا دکھا کر، مگر کس سے معلوم تھا کہ اس خواب کی تعبیر اتنی بھیانک ہوگی۔ جب تم لوگوں کو گئے کئی ماہ بیت گئے تو ہماری حالت مزید پتلی ہو گئی۔ ظفر بھائی بس کنڈکٹری سے جو تھوڑے بہت پیسے لاتے تھے، ان سے دال روٹی چل جاتی تھی۔ جو تھوڑا بہت پس انداز کیا تھا وہ بھی چند ماہ میں ختم ہو گیا۔ ماں نے بیٹیوں کو بہانے کی خاطر جو چند تولے زیور بچا کر رکھا تھا،
اس کی فروغ سے حاصل ہونے والی رقم بھی آخر کتنا عرصہ ساتھ دیتی؟ یہ کہہ کر بانو خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں حسرت و یاس کے سائے لہرانے لگے تھے۔ مراد بت بنا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اپنی بات مزید آگے بڑھائی تو چند ثانیوں بعد وہ بولی، ماں کی حالت بیٹے کی جدائی اور معاشی بدحالی نے مزید بگاڑ دی تھی۔ پہلے تو وہ ارد گرد سے سلائی کے کپڑے لے آتی تھی، ہم چاروں بہنیں سی کر دال روٹی چلاتی تھی، لیکن ماں کی بیماری سے سلسلہ بھی بند ہوتا دکھائی دیا۔ اس مرحلے پر سب سے بڑی ہونے کے ناطے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ماضی کی یادوں میں کھو کر خاموش ہو گئی تھی، پھر خود ہی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہوئے گویا ہوئی، یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، یا طبی روزگار کے مواقع انتہائی محدود تھے۔ قصبے کے اکلوتے پرائیویٹ ہسپتال فراز کلینک میں مجھے انٹرینڈ نرس کی ملازمت مل گئی، جہاں سے چند سو روپے ماہوار ملنے لگے۔ کھاتے پیتے مریض صحتیاب ہونے پر بعض اوقات بخشش بھی دے جاتے۔ سن 1976 کے آخری مہینے میں قریب ایک گاؤں کا ایک سمگلر رسول بخش بھارتی قید گارڈ کر آیا تو اسے ظفر کی موت سے آگاہ کیا۔ یہ منحوس خبر سننے کے بعد بوڑھی ماں چند روز بعد ہی ہم بہنوں کو تنہا چھوڑ کر اپنی نیند جا سوئی۔ مرنے کے بعد بھی ضعیف عورت کی آنکھیں اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھنے کی آس میں کھلی رہی۔ اس آنے کا ایک ایک لمحہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ بے سہارا عورت کو جب یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت پہنچا ہے تو اس کی بے بسی دیدنی تھی۔ اس ماں کی حالت کا اندازہ تم بآسانی لگا سکتے ہو، جس کی 4 بچیوں کے اس کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا سہارا نہ ہو۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے میں دیکھتی رہی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ شاید وہ نصیحت کے لیے اس کے پاس بچا ہی کچھ نہ تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد ہم بہنوں کے لیے دنیا اندھیرا ہو گیا۔ لگتا تھا وقت کا پہیہ تھم گیا ہے، لیکن وقت کبھی رکا ہے؟ محلے داروں اور دور پار کے رشتہ داروں نے ترس کھا کر ماں کی تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے، ہمیں دلاسے دیے، صبر کی تلقین کی، مگر یہ سب کچھ محض چند روزہ تھا۔ اس کے بعد اس وسیع زمین پر ہم تنہا کھڑی تھی، وہ دور دور تک آس کا ہلکا سا سایہ بھی نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنی ملازمت پر دوبارہ جانا شروع کر دیا، لیکن چند ہی روز میں احساس ہوا کہ ضعیف ماں نے اپنی ناتوانی کے باوجود ہم بہنوں کو اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر رکھا تھا۔ برگد کا وہ بوڑھا مگر سایہ دار پیڑ کیا گرا، ہم سارے جہاں کے لیے تماشا بن کر رہ گئی۔ میں شام کو تھکی ہاری کام سے واپس آتی تو محلے کے چوک سے گھر کی دہلیز تک کئی بھپتیوں کا سامنا کرتی۔ اچھے بڑے لوگ آوازیں کستے اور میری نوکری میں میرے کردار کے حوالے سے عجیب و غریب تبصرے کیے جاتے، حتیٰ کہ میرے ہونے والے سسرال نے ہمارے گھر آ کر منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ چند ماہ تو میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن یہ سلسلہ رکنے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ آس پڑوس کی اکثر ماؤں نے اپنے بہو بیٹیوں کو ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں ہم بہنیں شریفوں سے میل جول کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں یہ سب برداشت کر جاتی، مگر اپنی 3 چھوٹی جوان بہنوں کی ذمہ داری کا احساس مجھے اندر سے چاٹ رہا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو جیسے تیسے پوری ہو رہی تھی، لیکن جب ان کی شادی کا سوچتی تو دہل کر رہ جاتی۔ ماں اور بھائی راہی ملک عدم ہو چکے تھے، اور جو زندہ بچے تھے ان کے لیے مجھے ہی سب کچھ کرنا تھا، لہٰذا میں نے بہت سوچ سمجھ کر اندیکھی راہوں پر چلنے کا شعوری فیصلہ کر لیا۔ مراد یہ سن کر بری طرح چونکا تھا، صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں کہ تم کن اندیکھی راہوں کا ذکر کر رہی ہو۔ اندر سے وہ اس کی بات سن کر بری طرح سہم گیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندیشے حقیقت کا روپ دھارنے والے ہیں۔ نور بانو خاموش ہو کر چھت کو گھورنے لگی تھی، لگتا تھا کہ اس نے مراد کی بات سنی نہیں۔ اس کی یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہی، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، مراد صاحب اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں نہ ہی جائے تو بہتر ہے، مگر نہیں، میں آج تمہیں بتا کر رہوں گی کہ تمہارے اور ظفر کے غلط فیصلوں اور زیادہ پیسے کمانے کی بیجا خواہشات نے ہمیں کیسا روشن مستقبل فراہم کیا۔ اس روز کے بعد سے میں نے وہ مکان چھوڑ دیا اور بہنوں کو لے کر دوسرے محلے میں منتقل ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ محنت مزدوری کرنے کے باوجود مجھے بے سروپا الزامات کا شکار ہونا پڑتا ہے تو کیوں نہ میں یہ تہمتیں اپنے مقدر بنا لوں۔ تبھی سے میں نے وہ راستہ اپنا لیا جو ہزاروں سال سے عورتوں کی قلیل تعداد نے اختیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد میں ایک مہذب طوائف بن کر رہ گئی۔ مراد کا ذہن تلخ سچائی قبول کرنے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ سرزنش کے انداز میں اس نے کہا، نہیں نوربانو، ایسا مت کہو، کہہ دو سب جھوٹ ہے۔ مگر وہ مضبوط آواز میں کہنے لگی، نہیں، یہی تو ایک سچائی ہے۔ البتہ میں یہ حلفیہ کہتی ہوں کہ خود اس راہ پر چلنے کے باوجود میں نے اپنی بہنوں کی حفاظت ایسے ہی کی جیسے کوئی بھی باکردار والدین کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بدعمالیوں کو بڑے خوبصورت ڈھنگ سے چھپائے رکھا تاکہ میری بہنوں پر میری بدنامی کے چھینٹے نہ پڑ سکے۔ میں نے 2 سال کے عرصے میں تینوں کی شادی نسبتاً معقول مگر شریف گھرانے میں کر دی، جہاں وہ پرسکون ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ میں نے اپنا پرانا مکان بیچ دیا اور کرائے پر اس کوٹھی میں رہ رہی ہوں۔ کافی پیسہ اکٹھا کر چکی ہوں، لیکن کردار کے اعتبار سے اب بھی اسی روش پر قائم ہوں، بلکہ اب تو میں نے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ اس کی طویل مگر المناک داستان نے مراد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی پریشانی بھول کر اس معاشرتی سانے پر آنسو بہا رہا تھا جس کی بالواسطہ ذمہ داری خود اس پر عائد ہوتی تھی۔
کمرے میں موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ماتھے پر آیا ندامت کا پسینہ اپنی آستین سے پوچھتے ہوئے بولا، بانو، اتنا کچھ سننے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے اس بھائی میں کیا کہوں۔ شاید تم لوگوں کا اصل مجرم میں ہی ہوں۔ نہ میں ظفر کو ساتھ دے کر جاتا، نہ یہ قیامت تمہارے گھرانے پر ٹوٹتی۔ وہ متوازن لہجے میں بولی، میں یہ بات نہیں، تم خود کو خامخواہ کوس رہے ہو، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ البتہ اب اگر تم چاہو تو اپنے ذمہ سبھی قرض چکا سکتے ہو۔ مراد نے کسی قدر حیران ہوتے ہوئے کہا، بانو تم کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر بتاؤ۔ میں اگر اس گھرانے کے کسی کام آ سکا تو شاید میرے ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ بانو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جس روز میری ماں مری تھی، اس کی میت کے سرانے بیٹھ کر میں نے 2 عہد کیے تھے، ایک چھوٹی بہنوں کو ماں بن کر پالنے کا اور ان کی کفالت اور حفاظت کا عہد، اور دوسرا اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا حلف۔ میں پہلی ذمہ داری تو نبھا چکی ہوں۔ میں نے ان تینوں کو اپنی بچیوں کی طرح ہر آفت سے بچا کر ان کے گھروں کو روانہ کر دیا، جہاں وہ سبھی خوش و خرم زندگی بتا رہی ہے۔ اب مجھے اپنی ماں جائے کے خون کا حساب لینا ہے، اور صرف ایک بار اس کی قبر پر جا کر آنسوں کے چند قطرے بہانے ہیں۔ ممکن ہے تمہارے نزدیک یہ بڑی فضول اور احمقانہ خواہش ہو، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، ورنہ تو اب اس بے سوائی میں جینے کی آرزو کس کو ہے؟ مراد اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو کام اسے کرنا چاہیے اس کی بابت ایک کمزور سی عورت سوچ رہی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ خونی رشتے شاید واقعی ٹوٹ ہوتے ہیں، اور یہ دوستی وغیرہ محض کتابی باتیں ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے انجانے خیالوں میں کھو گیا۔ بانو کافی دیر تک اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں اس نے کہا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا خیال ہے میں نے ایسے ہی تم سے کچھ زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ تم تو پہلے ہی خدا خدا کر کے ان کی قید سے رہا ہو کر آئے ہو، بھلا تم واپس جانے کیوں لگے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مراد نے اسے غصے سے گھورا اور جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ لفظ چباتے ہوئے بولی، میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ تمہیں خود واپس بھارت نہیں جانا چاہیے۔ البتہ ہو سکے تو مجھے ان لوگوں کی تفصیل سے آگاہ کر دو جو میرے بھائی کی موت کے اصل ذمہ دار ہیں۔ باقی مسائل میں خود ہی حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مراد کے تیوروں پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ قدرے تاؤ کھا کر بولا، نوربانو، تم اب میری توہین کر رہی ہو۔ یہ درست ہے کہ ظفر تمہارا بھائی تھا، مگر میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوا کہ تمہیں وہاں اکیلا بھیج دوں۔ ویسے بھی اب یہ میرے لیے کون سی دلچسپی باقی بچی ہے؟ یہاں رہوں گا تو یہ زخم ہمیشہ ہرے رہیں گے، وقت بھی ان پر مرہم نہیں رکھ پائے گا۔ لہٰذا اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ بھارت چلوں گا، مجھے بھی وہاں بہت سے حساب چکانے ہیں۔ یہ سن کر نوربانو کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ تبھی ملازمہ ہلکی سی دستک کے بعد اندر داخل ہوئی۔ بانو بیگم، اندھیرا چھا گیا ہے اور آپ نے ابھی تک بتی نہیں جلائی۔ یہ کہتے اس نے روشنی کا بٹن آن کر دیا، پھر بانو کی جانب مڑ کر کہا، آپ کہیں تو کھانا لگا دوں؟ بانو بولی، نہیں، فی الحال تو چائے وغیرہ ہی لے آؤ، کھانا دیر سے کھائیں گے۔ اس کے بعد اس نے اپنی تینوں بہنوں کو فون پر پیغام دیا کہ اگلے روز اس کے ہاں آئیں، اور دوسرے دن دوپہر تک وہ تینوں اپنے ننھے منھے بچوں سمیت موجود تھیں۔ گھر میں خاصی چہل پہل تھی۔ وہ سبھی مراد کو پہلے سے جانتی تھی، لہٰذا خاصی اپنائیت سے ملی اور شام کو لوٹ گئی۔ مراد بانو نے ان میں سے کسی کو بھی اپنے آئندہ ارادوں سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مراد نے ٹھنڈے ذہن سے جب اس مسئلے پر غور کیا تو اسے نوربانو کا بھارت جانا کچھ مناسب معلوم نہ ہوا، لہٰذا اس نے اسے اس ارادے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہ پیشکش بھی کی کہ وہ تنہا یہ مشن کامیاب بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر وہ اپنی بات پر اڑی رہی اور مراد کی ایک نہ چلی۔ تب مراد نے جیل کے کئی پرانے دوستوں سے رابطہ کیا اور ان سے نئی مطلوبہ معلومات حاصل کی اور تیاریوں میں لگ گیا۔ بانو مالی لحاظ سے کافی مستحکم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی تمام جمع پونجی اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ اس نے اس رقم کے عوض چند سمگلوں سے بھارتی کرنسی حاصل کی اور تمام تیاری مکمل کرنے کے بعد بانو کو اطلاع دی کہ اب ہم بھارت میں داخل ہونے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس مرحلے پر اس نے آخری کوشش کے طور پر بانو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شام کی چائے کے دوران وہ آہستگی سے بولا، دیکھو، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ وہاں جانا تمہارے لیے مناسب ہے نہ ضروری۔ یہ کام میں اکیلا بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا۔ وہ اس کے بعد بیچ سے کاٹتے ہوئے بولی، مراد، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس بارے میں کبھی کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ رہا عورت ذات ہونے کا سوال تو یہ خطرات تو ان شریف ذاتوں کے لیے ہوتے ہیں جو باقی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں تو جس راستے پر چل رہی ہوں وہ عورت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ میں چاہوں بھی تو معاشرتی سطح پر مجھے اب وہ احترام میسر نہیں آ سکتا جو ایک شریف عورت کا مقدر ہوتا ہے، لہٰذا جو نہیں مل سکتا اس کی خواہش ہی فضول ہے۔ ویسے تم بے فکر رہو، وہاں میں تمہارے لیے مسئلہ نہیں بنوں گی، بلکہ ممکن ہے میری موجودگی سے تمہارے لیے کچھ آسانیاں فراہم ہو جائے، کیونکہ تمہیں علم ہی ہے کہ بعض حالات میں ایک عورت وہ کام کر سکتی ہے جو 100 مرد بھی مل کر نہیں کر سکتے۔ مراد ابھی تک شش و پنج کا شکار تھا، لیکن بانو کے ارادے کی مضبوطی دیکھ کر مزید کچھ نہ بولا اور سفر کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔